بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد 1 حدیث نمبر 1۔ باب 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیوں کر ہوا؟ نیز اللہ عز و جل کے فرمان کی وضاحت۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل فرمائی ہے جیسے حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کی طرف نازل کی تھی۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ فائدہ: اس حدیث کی مذکورہ بالعنوان سے بائیں طور مطابقت بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ نبوت اور رسالت ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت اور ریاضت کے بلبوتے پر حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ خاص عنایات ربانی کا نتیجہ ہے۔ تاہم اہل دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کر کے غار حرا میں خلوت غزی ہونا عطیہ نبوت ملنے کا سبب ضرور بنا ہے۔ اور یہ خلوت غزینی بھی اللہ کے فضل اور احسان ہی سے نصیب ہوئی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے غار حرا تک ہجرت کرنا نزول وحی کا مقدمہ اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ظہور وحی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ مکہ میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور ہجرت مدینہ کے بعد اس وحی کا خوب چرچا ہوا۔ اس حدیث میں اعمال سے مراد انسان کے وہ اختیاری افعال ہے جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فساد نیت سے عبادات کی ادائیگی نہ صرف ثواب سے محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ کے ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے برعکس عادات و معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، البتہ اگر وہ اس میں نیت اللہ کی رضا کر لے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادات کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ چونکہ نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تکلف محض ہے۔ نیز جن عبادات و اعمال کا تعلق ہی دل سے ہے، مثلاً خشیت و انابت اور خوف و رجا وغیرہ، ان میں سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ کسی بھی عمل کی نیت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے۔ ہر عمل کے لیے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے۔ حدیث نمبر 2۔ المومن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ فائدہ: اس حدیث میں وحی کی ان 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھی۔ ان کے علاوہ کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بذریعہ الہام و القاء بھی وحی آتی، اور بسا اوقات حضرت جبریل
علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج اس کی صریح دلیل ہے۔ حدیث نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدے صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت ختیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس آئی۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ فائدہ: وحی کے موقوف ہونے کے زمانے میں صرف نزول قرآن موقوف ہوا تھا، تاہم جبریل کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب آپ توقف وحی سے پریشان ہوئے تو جبریل نے بارہا تسلی دی اور آپ کو نبی برحق ہونے کا مژدہ جاں فضا سنایا۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ اس حدیث کو لیث بن سعد سے یحییٰ بن بقیر کے علاوہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح عبداللہ بن صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور ابن شہاب زہری سے عقیل کے علاوہ ہلال بن رداد نے بھی بیان کیا ہے۔ نیز یونس اور معمر نے گزشتہ حدیث میں مذکورہ فؤادہ کے بجائے بوادرہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ فائدہ: یہ روایت پہلی روایت ہی کا تتمہ ہے جسے ایک دوسری سند سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک حضرت عروہ کے واسطے سے پہنچتی ہے، جبکہ اس روایت کی سند حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے حضرت جابر تک پہنچتی ہے۔ پہلی روایت میں ابن شہاب زہری نے بواسطہ عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بندش وحی تک کا واقعہ بیان کیا تھا، اور اس روایت میں بواسطہ ابو سلمہ عن جابر رضی اللہ عنہ اس کا نتیجہ ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان الہی، اے پیغمبر، آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے، اور آپ اکثر اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کی، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی، چنانچہ جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل نے پڑھا ہوتا۔ فائدہ: نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ قول ثقیل سن رہے ہوتے، دوسرے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے، تیسرے اس کے مطالب و معانی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے۔ پھر محبوب اپنے محب کو اپنی صفت کلام عطا فرما رہا ہے، گویا آپ فرط اشتیاق اور حفاظت کلام کے باعث یہ مشقتیں برداشت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرما لی تو آپ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، رسول اللہ انہیں اطمینان اور سکون سے سماعت فرماتے، اور حضرت جبرائیل کے رخصت ہونے کے بعد آپ انہیں اسی طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبرائیل نے پڑھی ہوتی۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ فائدہ مدارسہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل رمضان میں نازل شدہ قرآن پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے، پھر رسول اللہ تلاوت فرماتے اور حضرت جبرائیل اس کا سماع فرماتے، گویا باری باری قرآن مجید پڑھتے، جسے ہمارے ہاں دور کرنا کہا جاتا ہے۔ آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے 2 مرتبہ دور کیا تاکہ مجموعی طور پر پورے قرآن کی یاد دہانی ہو جائے۔ نیز یاد رہے کہ یہ آخری دور اسی ترتیب سے ہوا تھا جس ترتیب سے آج ہمارے ہاں قرآن موجود ہے، کیونکہ اس آخری دور کے وقت حضرت جبرائیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں اسی ترتیب سے لکھا جس ترتیب سے انہوں نے سنا تھا۔ واضح رہے کہ حضرت ابی بن کعب نے ترتیب نزولی کے مطابق قرآن جمع کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترتیب ان کے علاوہ ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے انہیں قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پس پشت بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے کیا اس دعوے نبوت سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، نہ معلوم
اس میں وہ کیا کرے گا؟ ابو سفیان کہتے ہیں اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو پرہیز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کی پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تاں کہ وہ پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہرکل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزی کر دیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا گورنر، ہرکل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرکل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا۔ اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا، ہرکل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے، بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہرکل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرکل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرکل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرکل نے اس سے دریافت کیا، عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرکل نے کہا، یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرکل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرکل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہے۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو پھر اس نے حکم دے کر دروازے بند کروا دیے۔ پھر بالا خانے سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرکل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا، میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ تب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرکل کے ایمان لانے کے متعلق آخری حالات ہیں۔ یہ روایت صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے بیان کی ہے۔ فائدہ: ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کی تحقیر و استہزاء کے پیش نظر اسے ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو گمنام ہو، لیکن اس مقام پر اصل بات یہ ہے کہ عرب میں ابو کبشہ نامی ایک شخص بھی گزرا تھا
جس نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر شعراء ستارے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ چونکہ ابو قبشہ نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے ہر وہ شخص جو عرب کے آبائی دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اختیار کرتا اسے ابن ابی قبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا۔ فتح الباری 57/1۔ اس سلسلے میں کچھ اور تعویلات بھی کی گئی ہیں، ان تمام میں قدر مشترک یہی ہے کہ ابو سفیان کے مذاق اور حقارت سے یہ اسلوب اختیار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، ایمانیات کا بیان۔ باب 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کی وضاحت، اور وہ ایمان قول و فعل دونوں پر مشتمل ہے، نیز وہ زیادتی اور کمی کو قبول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں طمانینت اتاری تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کی افزونی ہو۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، اور جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کو اور زیادہ ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، تو جو حقیقی اہل ایمان ہوتے ہیں وہ صورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت میں اور اضافہ کر دیا۔ اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور بغض رکھنا داخل ایمان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر حضرت عدی بن عدی رحمہ اللہ کو لکھا کہ ایمان کے لیے فرائض و احکام نیز حدود اور سنن ہے، جس نے ان کو پورا کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، اور جس نے ان تمام کو پورا نہ کیا اس نے اپنے ایمان کو ناقص رکھا۔ اگر میں زندہ رہا تو تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو ضرور بیان کروں گا تاکہ تم ان پر عمل کر سکو، اور اگر مجھے زندگی نہ ملی تو مجھے بھی تمہارے پاس رہنے کا اتنا شوق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے، لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضرت اسود حلال سے کہا، ہمارے ساتھ بیٹھ تاکہ چند لمحات کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کر لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقین پورا ایمان ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، انسان اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہوں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس ارشاد باری کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اور نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی تھی۔ حضرت ابن عباس شرعۃ و منہاجا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرعۃً سے مراد قانون الہی اور منہاجن سے مراد اس قانون پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ باب 2، تمہاری دعا سے مراد تمہارا ایمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق پرواہ نہ کرتا۔ اور عربی لغت میں دعا کے معنی ایمان بھی ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ باب 3، امور ایمان کا بیان۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینے ہی میں نہیں، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اور مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ نیز فرمایا، یقیناً ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ باب 4، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 10، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، اور ابو معاویہ نے کہا، ہمیں یہ حدیث داؤد نے بیان کی، ان کو عامر شعبی نے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور عبدالاعلیٰ نے داؤد سے بیان کی، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فائدہ، امام بخاری اس حدیث سے اس بے عملی یا بد عملی کے طوفان کو روکنا چاہتے ہیں جو مرجئہ کے موقوف کی وجہ سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ مرجئہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اس کی موجودگی میں اعمال صالح کی چندہ ضرورت نہیں، بلکہ مومن صرف تصدیق ہی سے ان بشارتوں کا حقدار بن جاتا ہے جو اس کے لیے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نیز آپ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اگرچہ 5 چیزوں پر ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ نیک عادات اور پاکیزہ خصائل ایسے ہیں جن کے بغیر انسان حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ باب 5، کون سا صاحب اسلام افضل ہے؟ حدیث نمبر 11، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا صاحب اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ باب 6، کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 12، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو، عام اس کے کہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ فائدہ، مذکورہ بالا احادیث میں ایک ہی سوال کے مختلف جوابات اس بنا پر ہیں کہ سائل کے احوال مختلف ہوتے ہیں، اس کی ضرورت کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نماز کا پابند ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن طبیعت میں ذرا بخل ہے، تو اس شخص کو ایسا عمل بتایا جائے گا جو اس کمی کا علاج کر سکے۔ اس طرح ایک شخص مہمان نواز ہے، رحم دل بھی ہے، لیکن نماز میں کوتاہی کرتا ہے، تو اسے نماز کے متعلق تلقین کی جائے گی کہ یہ افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روحانی مربی ہے، اس لیے جس عمل کی کمی دیکھتے ہیں اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ باب 7، اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 13، حضرت انس سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
فائدہ: اس حدیث میں ایمان کی نفی سے مراد کمال ایمان کی نفی مقصود ہے، جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے فلن لیسا بھی انسان، فلا شخص انسان نہیں ہے۔ اس سے مراد کامل انسان ہونے کی نفی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان دیگر ارکان اسلام کا خیال رکھتے ہوئے اس مبارک خصلت کو عمل میں لائے گا وہ مومن کامل ہوگا، بصورت دیگر اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ امام بخاری کا مقصود بھی یہی ہے کہ ایمان کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ باب 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا تاکہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ فائدہ: دیگر عناوین کے برعکس اس عنوان میں ادبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقدم فرمایا ہے۔ نیز ایمانیات کے معاملے میں آپ کی محبت اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جس مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہی دیگر احکام کی تعمیل کر سکے گا، اور اسی محبت رسول ہی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت موجود ہے تو ایمان ہے، بصورت دیگر ایمان سے وہ محروم ہے۔ اس سے ایمان کی کمی بیشی پر بھی روشنی پڑتی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا عمل ہے جس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی تائید و نصرت، اس کا دفاع اور منکرین سنت کا مقابلہ کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے، اس کے لیے وقت، صلاحیت اور مال وغیرہ خرچ کیا جائے۔ حقیقی ایمان انہی باتوں سے مکمل ہوگا۔ اس سلسلے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے اسے قربان کر دیا جائے۔ اگر مومن اپنے اندر اس معیار کو محسوس کرتا ہے تو حقیقی مومن ہے، بصورت دیگر اسے اپنے ایمان کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 15، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فائدہ: محبت کی 3 اقسام ہیں۔ محبت تعظیم، جیسے والد اور استاد سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت شفقت، جیسے اولاد اور شاگردوں سے کی جاتی ہے۔ محبت استحسان، جو عام انسانوں سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تمام اصناف محبت کو جمع کر دیا ہے کہ اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک ان تمام اقسام سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ باب 9 ایمان کی مٹھاس کا بیان۔ حدیث نمبر 16، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی شیرینی کو پا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس شخص سے بھی محبت رکھے محض اللہ کے لیے محبت رکھے، اور وہ کفر میں لوٹ جانے کو ایسا برا خیال کرے جیسا کہ آگ میں گرائے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ باب 10 انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت انس سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ فائدہ: انصار مدینہ منورہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی اور ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا جب اور کوئی قوم آپ کی مدد کے لیے تیار نہ تھی۔ پہلے یہ لوگ بنو قیلہ کے نام سے مشہور تھے۔ دین اسلام اور اہل اسلام کی مدد کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب انصار رکھا۔ اس حدیث میں انصار سے آپ کے مددگار اور معاون کی حیثیت سے محبت کرنا مراد ہے۔
شخصی طور پر کسی سے اختلاف اور جھگڑا اس محبت کے منافی نہیں۔ باب 11 بالعنوان۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور یہ بدری صحابی اور عقبہ والی رات کے نقبہ میں سے ایک نقیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر افترا پردازی نہیں کرو گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ عہد پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو وہ اللہ کے حوالے ہے کہ چاہے تو قیامت کے دن اسے سزا دے یا معاف کر دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ فائدہ: یہ بیعت اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کاربند رہنے، ہجرت کرنے، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے، فواحش و منکرات کو چھوڑنے، سنت پر عمل کرنے اور بدعات و رسوم سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے۔ انصار سے اسی قسم کی بیعت لی گئی، اور وہ اس پر کاربند رہنے کی بنا پر انصار کہلانے کے حقدار ٹھہرے۔ اس کے علاوہ بیعت تصوف کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ باب 12 فتنوں سے فرار بھی دین کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے تمام لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا اچھا عمل ہے، اور ایسا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کے اعمال صالح کو ایمان سے جدا قرار دیتے ہیں ان کا موقف صحیح نہیں ہے، تاہم یہ اس وقت ہے جب ایمان ضائع ہونے کا شدید اندیشہ ہو۔ باب 13 فرمان نبوی کی وضاحت کہ اللہ کے متعلق میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی پکڑ اس چیز پر ہوگی جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بآسانی کر سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرے مبارک پر غصے کا اثر ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔ باب 14 جو کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا، تو یہ ایمان ہی سے ہے۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی پا لے گا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کا پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ باب 15 اہل ایمان کا اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ حدیث نمبر 22۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں پانی یا زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا۔ راوی حدیث مالک کو شک ہے کہ ان کے استاد نے کون سا لفظ بولا۔ وہ سرے نو یوں اگیں گے جیسے دانہ لب جو اگتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں وہ کیسے زرد لپٹا ہوا نمودار ہوتا ہے۔ عمرو بن یحییٰ مازنی کے شاگرد وہیب نے ان عمرو کی جگہ حدثنا عمرو اور شک کے بغیر نحری الحیاء کہا ہے۔ نیز خردل من ایمان کے بجائے خردل من خیری بیان کیا ہے۔ فائدہ: اہل کفر پر عذاب انتقاماً ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ انہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف کیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا میں مصائب و آلام سے دوچار کیا جاتا ہے یا سکرات الموت کی تکالیف ان کی تطہیر کا باعث بنتی ہے۔ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو میدان حشر کی ہولناکیوں سے تدارک کیا جاتا ہے، اگر معاصی اس سے بھی زیادہ ہو تو دوزخ میں ڈال کر انہیں پاک کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 23، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ بحالت خواب لوگوں کو دیکھا، وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، بعض کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور کچھ لوگوں کے اس سے بھی کم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے اس حالت میں لایا گیا کہ وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں اور اسے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، دین۔ باب 16، حیا جزا و ایمان ہے، حیا جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 24، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے۔ فائدہ: حیا اس تاثر کا نام ہے جو کسی برے کام کے خیال سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو خصلت انسان کو بھلائی پر آمادہ کرے اور برائی سے روکے وہ حیا ہے۔ اس میں ایک طرح بزدلی اور عفت دونوں ہوتی ہے اور اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ بزدلی برائیوں سے روکتی ہے اور عفت اسے نیک کاموں کی طرف لاتی ہے۔ اس وضاحت سے پتہ چلا کہ جو لوگ شرعی امور میں حیا سے کام لیتے ہیں اس کا نام حیا رکھنا غلط ہے، بلکہ یہ ان کی طبیعت کی کمزوری ہے جسے حیا کا نام دے کر چھپانا درست نہیں۔ یہ ایسی بزدلی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح البخاری الدعوت حدیث نمبر 6365۔ حیا اور جبن میں بہت بڑا فرق ہے۔ باب 17، فرمان الہی کی وضاحت۔ پھر اگر وہ توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 25، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پورے آداب سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ باب 18، اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ جنت ہے
جس کے تم اپنے عمل کے بدلے میں وارث بنے ہو۔ نیز قرآن مجید میں ہے، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کے متعلق اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال ہونا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 26، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، وہ حج جو قبول ہو۔ باب 19، اگر اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہ ہو بلکہ ظاہری اطاعت مراد ہو، یا قتل کے خوف سے کوئی شخص مسلمان کہلوائے تو لغوی حیثیت سے یہ اطلاق درست ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم در حقیقت ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مخالفت چھوڑ کر اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات اسلام اپنے حقیقی شرعی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 27، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا، تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ گویا ہوئے، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ فائدہ، ہر مسلمان کے دو احوال ہیں، ایک کا تعلق باطن سے ہے اور دوسرے کا ظاہر سے۔ ایمان یہ باطنی امر ہے جس کا واقعی علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا، وہی کسی کو بتا دے تو دوسری بات ہے، البتہ کسی کے ظاہری احوال کو دیکھ کر وہ متشرح ہے، نماز روزے کا پابند ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے۔ باب 20، سلام کی اشاعت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس نے انہیں جمع کر لیا اس نے ایمان مکمل کر لیا: اپنے نفس سے انصاف کرنا، دنیا میں سلام پھیلانا، اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ حدیث نمبر 28، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، آشنا اور نہ آشنا سب کو سلام کرو۔ باب 21، خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے، لیکن کفر میں فرق ہے۔ اور اس باب میں ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 29، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند
کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ باب 22۔ گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، البتہ شرک کا مرتکب یا کفر کا معتقد ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، اے ابو ذر، تیرے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت معرور رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ربضہ جگہ میں حضرت ابو ذر غفاری سے ملا، دیکھا تو انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک ایسا جوڑا زیبتن کیا ہوا ہے، ایک جیسا جوڑا زیبتن کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو بائیں طور گالی دی کہ اسے ماں کی آر دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا، تو نے اسے اس کی ماں سے آر دلائی ہے، ابھی تک تجھ میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ باب، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنگ و قتال کے باوجود دونوں گروہوں کے لیے لفظ مومن استعمال فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 31۔ احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے چلا، راستے میں مجھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، واپس ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، اس کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ فائدہ، جو لوگ حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہوئے، وہ خواہ قاتل ہو یا مقتول، وہ حدیث میں مذکورہ وعید سے خارج ہیں، اور جن لوگوں کا مقصد محض فساد برپا کرنا تھا، وہ قاتل ہو یا مقتول از روح حدیث جہنمی ہیں۔ اسی طرح سید عائشہ کی طرف جو لوگ حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے، وہ باذن اللہ جنت میں جائیں گے، لیکن جن لوگوں کا مقصد حصول اقتدار، عہدہ طلبی، عصبیت یا اور کوئی دنیاوی غرض تھی، ان کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عصبیت کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی تحقیق کیے بغیر صرف یہ سمجھ کر کسی کی مدد کی جائے کہ یہ اپنا آدمی ہے۔ باب 23۔ ایک ظلم کا دوسرے ظلم سے کمتر ہونا۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ فائدہ، اس حدیث سے دور حاضر کے معتزلہ منکرین حدیث کی بھی تردید ہوتی ہے، جو قرآن فہمی کے لیے صرف عربی لغت کو کافی سمجھتے ہیں اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کے سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہوتے، لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے ارشادات و معمولات کو پیش نظر رکھنا انتہائی
ضروری ہے۔ یہی وہ بیان ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ باب 24 منافق کی نشانیاں۔ حدیث نمبر 33، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 34، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہے، وہ تو خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغابازی کرے، اور جھگڑے تو بیہودہ بکواس کرے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کرنے میں سفیان کی مطابقت کی ہے۔ فائدہ، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق تو ایمان و عقیدے کا ہوتا ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے، جس کی نشاندہی صرف وحی سے ممکن ہے۔ دوسرا عملی نفاق ہے جسے سیرت و کردار کا نفاق بھی کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نفاق میں بھی کفر اور ظلم کی طرح مراتب ہیں۔ ان احادیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ مسلمان کو ان بری خصلتوں سے بچنا چاہیے۔ باب 25 شب قدر کا قیام بھی جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 35، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فائدہ، اس حدیث میں ایمان و احتساب کے الفاظ بطور خاص ذکر کیے گئے ہیں۔ لفظ ایمان میں تنبیہ ہے، اس رات کا قیام ایمانی تقاضے کے تحت ہونا چاہیے، کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہ ہو۔ اس قسم کی ایمانی تقاضوں سے ایمان میں ترقی ہوگی، اور جس ایمان میں اس قسم کے تقاضے شامل نہیں ہوں گے وہ ایمان کمزور ہوگا۔ اسی طرح لفظ احتساب، جس کے معنی نیت کا استحضار ہے، یہ اصل نیت سے زائد شے ہے۔ عمل کے وقت استحضار نیت اجر میں ترقی کا باعث ہے۔ مثلاً ایک شخص بیدار ہے اور عمل خیر میں مشغول ہے تو یقیناً یہ بڑی سعادت ہے، لیکن اگر شب بیداری کے ساتھ نیت کا استحضار بھی ہو جائے تو درجات ثواب میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ باب 26 جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 36، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے اسے دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ باب 27 رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 37، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فائدہ، گناہوں کی معافی میں حقوق العباد شامل نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ حقوق العباد حقداروں کی رضامندی ہی سے ساخت ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن حقداروں کی برائیاں لے کر اور اپنی نیکیاں دے کر ان کی تلافی ممکن ہے۔
الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ثواب دے کر راضی کر دے۔ باب 28 ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 38 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باب 29 دین آسان ہے۔ فرمان نبوی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین حنیف ہے، جس کی بنیاد سہولت پر رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 39 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ صبح اور دوپہر کے بعد، اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ فائدہ: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو راحت و سکون کے اوقات میں نہایت نشاط اور مستقل مزاجی سے فریضہ عبادت ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس کا عمل مستقل بنیادوں پر قائم رہے، کیونکہ تھوڑا سا عمل استقلال و ثبات سے کرنا اس عمل کثیر سے کہیں بڑھ کر ہے جس میں انقطاع آ جائے۔ شرح الکرمانی 162 نیز عزیمت اور رخصت دونوں چیزیں دین میں شامل ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل ہو، عزیمت کی حالت میں عزیمت پر عمل کیا جائے اور رخصت کے موقع پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر موقع پر رخصت کی تلاش بے دینی ہے، جبکہ ہر وقت عزیمت کی تمنا بھی حد سے تجاوز ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کا اندیشہ اور نامرادی کا خطرہ رہتا ہے۔ جیسا کہ پانی کے استعمال پر کوئی عذر مانع ہو تو تیمم کی اجازت ہے، ایسے موقع پر پانی کے استعمال پر اصرار کرنا دین میں تشدد ہے، جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ باب 30 نماز بھی ایمان کا جز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی نمازیں ہیں۔ حدیث نمبر 40 حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننھیال جو انصار سے تھے کہ ہاں اترے، اور مدینہ میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے۔ تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ اسی حدیث میں زہیر راوی نے بواسطہ ابو اسحاق برا سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت اور شہید ہو چکے تھے، ان کے متعلق ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان نمازیں ضائع کر دے۔ باب 31 آدمی کے اسلام کی خوبی۔ حدیث نمبر 41 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل از اسلام ارتکاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر قصاص کا اصول چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے۔ حدیث نمبر 42 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ باب 32۔ اللہ تعالیٰ کو دین کا وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 43۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے۔ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ فائدہ: پہلے باب میں تھا کہ حسن اسلام مطلوب ہے، اور اس باب میں فرمایا کہ وہ حسن مطلوب دوام عمل میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں حسن اعمال سے آتا ہے، مگر وہ اعمال اس درجے میں نہ ہوں کہ ان میں زبردستی کی جائے، بلکہ اس حد تک مطلوب ہے کہ ان پر دوام ہو سکے۔ اعمال اتنے زیادہ نہ ہوں کہ دل کی تنگی کی بنا پر ان کے چھوڑنے تک کی نوبت پہنچ جائے۔ اللہ کے ہاں مقدار نہیں، معیار کی قدر و قیمت ہے۔ باب 33۔ ایمان میں کمی بیشی کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ چند نوجوان اصحاب کہف اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی، اور تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ نیز فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور جب کمال میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے تو اس کو کمی کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 44۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابان نے بروایت قتادہ بواسطہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ فائدہ: یہودی دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس آیت کی اہمیت سے نابلد ہیں۔ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم ہمارے خوشی کے اس کے یوم نزول کو عید کے طور پر مناتے اور ہر سال اس دن خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عید تو خود ساختہ ہوتی، لیکن ہمارے نزدیک تو اس کا نزول ہی عید کے دن ہوا، اور ایسی جگہ پر نزول ہوا جو بہت تاریخی اور انتہائی تقدیس کے حامل ہے، یعنی جمعے کا دن، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ اور میدان عرفات۔ اب فیصلہ کیا جائے کہ کون سی خوشی در حقیقت خوشی کا اعلانے کا حق رکھتی ہے۔ ایک وہ خوشی ہے جسے خود انسان مقرر کرتا ہے، اور ایک وہ جس کا تعین اللہ کی طرف سے ہو، جبکہ اصل خوشی تو وہی ہے جو اللہ کی مقرر کردہ ہو۔ باب 34۔ زکوٰۃ اسلام کا حصہ رکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر عبادت اللہ کے لیے خاص رکھے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ حدیث نمبر 46۔
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص پراگندہ منہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے، تاکہ وہ نزدیک آ پہنچا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا؟ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ باب 35، جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 47، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ عثمان الموزن راوی نے اوف سے بیان کرنے میں روح راوی کے مطابعت کی ہے، چنانچہ اس نے کہا، ہمیں اوف نے محمد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح بیان کیا۔ فائدہ، دنیا کے پیمانے کے لحاظ سے 1 قیرات 12 درہم کا ہوتا ہے، البتہ آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ صحیح بخاری الجنائز حدیث نمبر 1325۔ باب 36، مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم تمیمی کہتے ہیں، جب بھی میں نے اپنے قول و فعل کا تقابل کیا تو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری تکذیب نہ کر دی جائے۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا، میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے متعلق نفاق کا اندیشہ تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ نفاق سے مومن کے علاوہ اور کوئی نہیں ڈرتا، اور اس سے منافق کے علاوہ اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اس باب میں باہمی جنگ و جدال اور گناہوں پر اصرار، نیز توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن دانستہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 48، زبید بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو وائل سے مرجیہ کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ فائدہ، واضح رہے کہ اس کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے کہ اس کا مرتکب دین اسلام سے خارج ہو جائے، جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی سنگینی کے پیش نظر اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس جرم کو حلال سمجھتا ہو تو اس کا مرتکب کفر حقیقی کا حامل ہوگا۔ فتح الباری 1:150۔ حدیث نمبر 49، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ باب 37، حضرت جبرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان
اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے متعلق دریافت کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کے لیے ان امور کا بیان فرمانا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس مقام پر آپ نے ان تمام چیزوں کو دین شمار فرمایا ہے۔ نیز ان باتوں کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور ارشاد باری تعالیٰ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ فائدہ: لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ شارحین نے اس کے کئی ایک مطالب بیان کیے ہیں۔ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اولاد والدین کو ذلیل و خوار کر کے ان سے اس طرح کام لے گی جس طرح خاوند اپنی بیوی سے لیتا ہے۔ بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پاندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات تو اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، بلکہ نالائق، درست مزاج اور انصاف کے تقاضوں سے ناآشنا ہوں گے۔ فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ام ولد بنیں گی۔ ام ولد بننا گویا اپنے آقا کو جنم دینا ہے۔ اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی ہوئی، کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ قرب قیامت کے وقت جہالت عام ہوگی، جس کی بنا پر ہر طرف بے عملی اور بے رہروی کا دورہ ہوگا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ام ولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی، اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس نے جنم دیا ہوگا، اور وہ لاشعوری طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ فتح الباری 1:162۔